اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ اس پروگرام کے ذریعے آج ہم تذکرہ کریں گے امام نہم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ذریعے جہاں ہم ولادت اور شہادت کے موقع پر تمام معصومین اکرام کی اقوال، ان کی فضیلت اور ان کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ جو نمونہ عمل ہے یہ اور ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے تاکہ اس پروگرام کے ذریعے ترویج تعلیمات معصومین بھی ہوتی رہے۔ آج جو ہم تذکرہ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم ادبی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے اس شہادت کے موقع پر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ کی جو ولادت اور شہادت کی تاریخ ہے، کیونکہ نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے بارے میں تمام تر چیزیں ان کے ذہن تک پہنچ جائیں اور وہ ان کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ میں تمام محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام 10 رجب المرجب 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 25 برس کے سن میں سن 220 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ معصومین کی زندگی میں یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو سب سے کم سن امام ہیں وہ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سرکار، ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم جب چھٹے امام کے بعد سے دیکھتے ہیں جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی عمر مبارک بہت کم ہوتی چلی گئی۔ اس کا ایک اصل مقصد کیا تھا؟ کیا واقعاً جیسے بنی امیہ کا دور گزرا تو بنی عباس نے امام کو، تمام جو ائمہ گزرے ہیں ان کو زیادہ دن تک زندگی اس دنیا میں رہنے نہیں دیا؟ اس کا سبب اور اس کا علت کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور سب جانتے ہیں کہ جب فرعون کے نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تو 70,000 معصوم بچے قتل کر دیے گئے، بے گناہ بچے قتل کر دیے گئے تاکہ جناب موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اسی طرح کا واقعہ جناب ابراہیم کے سلسلے میں بھی ہے۔ وہاں پہ نجومیوں میں نے نہ خاندان بتایا تھا، نہ قبیلہ بتایا تھا، کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن یہاں پر قرآن نے بھی کہا، رسول نے بھی کہا، امیر المومنین نے بھی کہا، جناب سیدہ نے بھی کہا، امام حسن نے بھی کہا، امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو خاندان بنی ہاشم سے ہوگا، قبیلہ قریش سے ہوگا، نسل رسول سے ہوگا، نسل سیدہ سے ہوگا، نسل حسین سے ہوگا، جو ایک فرعون، ایک نمرود نہیں بلکہ دنیا کے تمام نمرودوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب کچھ پتہ نہیں تھا تب 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، تو یہاں تو پتہ ہے حکومت کو، دشمنوں کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے۔ تو لہذا جیسے جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے دن نزدیک آتے گئے، ویسے ویسے ائمہ کے اوپر سختیاں زیادہ بڑھتی چلی گئیں، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ یہ نور الہی تھا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر اب ہم بات کریں اس حدیث جو کہ میں نے بھی اس کو عنوان سخن قرار دیا اس سے پورے پروگرام کے حوالے سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہو رہا ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اس حدیث کو اگر ہم اپنے تمام ائمہ کا تعارف سمجھیں تو کس طریقے سے عالم اسلام کو بتایا جاتا ہے، ہر ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے، نہ صرف مکتب امامیہ کے بلکہ وہ ہر تمام افراد جو کہ اپنے آپ کو دم بھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے، ہر امام کے سلسلے میں چونکہ یہ پروگرام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے،
لہذا میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقریباً 46 برس کے امام رضا علیہ السلام ہو گئے تھے، چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی جی، اور 46 برس کے امام رضا علیہ السلام ہو گئے تھے، اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی جی، لہذا ہر ایک کو یہ تشویش تھی کہ آخر کوئی بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، نسل رسول منقطع ہو جائے گی یا نسل رسول باقی رہے گی۔ لوگ آ کے امام سے سوال کرتے تھے، امام وہی کنڈیشن تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی کہ جب رسول اللہ اپنے آخری بیٹے جناب عبداللہ یا جناب طیب کو دفن کر کے آ رہے تھے تو ایک دشمن نے یہ کہا تھا مکے میں کہ اے محمد تم منقطع النسل ہو گئے، تم ابتر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ تو رسول اللہ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جسے کہا کوثر۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو دشمن ابتر کہنے لگے تھے کہ اب ان کے بعد نہیں رہے گا، کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا تو جس کو امام نے خود فرمایا کہ یہ ایسا مولود مبارک ہے کہ جو اہل بیت میں سے کوئی اور مولود ایسا برکت والا نہیں ہے۔ جی، پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سے نسل رسول چلی اور پوری دنیا پہ چھا گئی، جبکہ نسل رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے ہوئے اور نسل رسول کو ان کے خون سے، سادات کے خون سے عمارتوں کے گارے بنائے گئے، جی، کس طرح سے قتل کیے گئے، پوری تاریخ ہے جو سادات پہ ظلم ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں سادات پھیل گئے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹا ہوا امام محمد تقی علیہ السلام، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بھی دو بیٹے، ایک امام علی نقی علیہ السلام اور دوسرے جناب موسیٰ مبرقہ علیہ السلام، جن کی روضہ قم مقدس میں ہے اور جسے چہل اختران کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے 40 نسل کے افراد وہاں ہیں تو اس لیے چہل اختران کہتے ہیں اسے، یعنی 40 ستارے، یعنی سادات کے ستارے وہ وہاں پہ دفن ہیں۔ تو جس طرح سے لوگ رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، لیکن کوثر نے آ کر دشمن کو ابتر بنا دیا، لیکن کوثر ایسی رہی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی طریقے سے اس مولود مبارک میں آج آپ بھی دیکھیے کہ اللہ نے سعادت رضویہ میں ایک برکت دی اور وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کو امام رضا اور ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ پھر آپ دیکھیے کہ امام محمد رسول اللہ سے اگر شباہت کے حوالے سے دیکھا جائے خود امام محمد تقی علیہ السلام کو، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صادق ہیں، رسول اللہ امین ہیں، تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ امام جواد علیہ السلام بھی صادق ہیں، امین ہیں، اور جس طرح رسول کا جو کلام تھا اور رسول کے سامنے کسی کو جرأت کلام نہیں ہوتی تھی، کوئی رسول کے سامنے کلام نہیں کر سکتا تھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام نے کے سامنے جب لوگ سوالات ہوئے ہیں، یحییٰ بن اقسم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑی شخصیت تھی اس دربار کی، اس زمانے کی، لیکن اس کے سوالات میں بھی اس نے جب ایک سوال کیا تو امام نے کہا یہ سوال ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو خود اسے اپنی سوال میں جہالت نظر آ گئی، احساس جہالت ہو گیا، اور ایک مجلس میں، ایک نشست میں 30,000 سوالوں کا جواب دینا یہ وہی کر سکتا ہے جو خطیب منبر سلونی کا حقیقی وارث ہے، ورنہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ پھر آپ دیکھیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی دوسری زندگی کے دوسرے پہلوؤں پہ اگر آپ دیکھیے کہ امام محمد جس طرح رسول اللہ کریم تھے، سخی تھے، آپ کا جود و سخا تھا، ویسے ہی آپ دیکھیے امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب ہے جواد۔ جواد کا مطلب عطا کرنے والا، جواد کا مطلب ہے عطا کرنے والا، سخی، امام محمد تقی علیہ السلام کی سخاوت۔ اور اسی طریقے سے آپ زندگی کے ہر گوشے میں دیکھیے امام محمد تقی علیہ السلام کو،
تو یہ اپنے زمانے کے رسول اللہ نظر آئیں گے، اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے رسول اللہ پیدا ہوئے، تو رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد سر سجدے میں رکھا، زبان پہ شہادتین جاری کی، ویسے ہی آپ کی پھوپھی یعنی جناب حکیمہ بنت امام موسی کاظم علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب جناب سبیکہ کے یہاں ولادت ہوئی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے تو سر کو سجدے میں رکھا، اس کے بعد گھٹنے کے بل سر کو آسمان کی طرف کیا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ تمام چیزیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت کے نقوش ہیں جن کے اوپر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ 7 برس کی عمر میں پہلا جو سب سے اہم مسئلہ ہے جو رسول اللہ کے سلسلے میں بھی تھا کہ مثلاً یہ رسول اللہ کی جس طرح سے ابتدا سے آپ مشابہت کی بات کر رہے تھے کہ جب بحیرہ راہب کے اس میں پہنچے ہیں تو بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ اپنی دوش کے اوپر سے رسول اللہ سے کہا کہ اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، دوش کے اوپر سے اپنی مثلا لباس ہٹائیے تو وہاں پہ مہر نبوت دیکھی تھی۔ پھر اسی طریقے سے روایت کہتی کتنے خاص لوگ آتے تھے، امام رضا علیہ السلام آتے تھے تو امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے کے دوش کے اوپر سے کپڑے ہٹا کے مہر نبوت مہر امامت دکھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ کلام کی جہاں تک بات ہے کہ پیغمبر نے پیدا ہوتے کلام کیا، امیر المومنین نے کلام کیا، فصیح و بلیغ یعنی جو نشو و نما ہے اس حوالے سے کلام کیا ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام نے 20 مہینے کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے۔ کیا کہنے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مہینے کی عمر میں، 20 سال نہیں، 20 مہینے کی عمر میں۔ اس زمانے میں تو ہمارے یہاں بچے صحیح سے سمجھتے نہیں، عام بچے، لیکن بولنا تو دور کی بات ہے، لیکن فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے کہ جو متکلمین تھے وہ بھی حیرت میں تھے کہ یہ کیا ہے بچہ، یہ کیسا بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہی کنڈیشن ہے جو رسول اللہ کے مثلاً جو زمانے کے بعد یا رسول اللہ کے بعد آئی تھی، کمسنی کا مسئلہ آیا تھا کہ کیا کمسنی میں امامت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ سوال ہم آپ سے لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے کیونکہ امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب ہم خون کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شیر کی بات اگر نہ ہو تو میں آپ کی والدہ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم ائمہ کی والدہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ کی والدہ کے بارے میں ذرا بتائیں تاکہ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ جناب کیا تھا۔ جناب امام رضا علیہ السلام کی شادی مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب سے کی جی، لیکن ایک جو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی اے سید الشہداء، اے میرے مولا حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ بلند و بالا عظیم الشان اسلاب میں رکھا جی، اور پاک و پاکیزہ ارحام میں رکھا۔ امامت و ولایت گوہر ہے جی، اس گوہر کے لیے اللہ نے کبھی غیر مناسب ظرف اور صدف کا نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ ایسا انتخاب رہا۔ بھلے ہی جناب سبیکہ کنیز تھی لیکن جناب سبیکہ کے اندر وہ صلاحیت، یہ جناب ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھی جناب سبیکہ خاتون، اور جناب سبیکہ خاتون یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ ام الامام بنے، وہ امام کی ماں، بلکہ اس کے بعد وہ صرف ایک امام کی ماں نہ بنے بلکہ 4 اماموں کی ماں بنی۔ کیا کہنا، ام الائمہ کہہ سکتے ہیں انہیں آپ، تو اور ہیں ام الائمہ وہ، تو بہرحال وہ صلاحیت ہے کہ مثلا وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ تمام کے تمام چیزیں۔ اور دیکھیے بات کیا ہوتی ہے
کہ آپ دیکھیے جیسے مسئلے ہوتے ہیں، جیسی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال خواتین کا کردار ہمیشہ آیا رہا ہے، چاہے وہ فتنہ و فساد میں دیکھیے تو خواتین کا کردار آپ کو نظر آئے گا، اصلاح میں دیکھیے تو اصلاح میں بھی خواتین کا کردار مردوں سے آگے نظر آئے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں تو اب یہ خواتین ہی ہیں کہ جو جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، یہ ولادت سے پہلے سے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہیں۔ اب بہرحال باتیں شاید تلخ ہو جائیں، لیکن یہ کہہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے زمانے میں قرآن، حدیث، نماز، نعت علی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانیاں اور ان کی داستانیں سنائی جاتی تھی بچوں کو، تو بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی ہوتی تھی۔ اب بہرحال واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب جیسی تربیت ہوتی ہے ویسے ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب باتیں سمجھ رہے ہیں کہ اب سرکار کی بہت خوبصورت گفتگو کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم تعلیمات معصومین کی ترویج کریں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یا جو ہمارے معصومین چاہتے تھے، کیونکہ ہم امام نہم کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر۔ تو اب دوسرا سوال یہ کہ آپ حضرت نے کس طریقے کی تعلیمات دی ہے، کیونکہ آپ سب سے کم عمر میں آپ کو تاج امامت سے سرفراز ہوئے، اور مطلب یا یہ کہے کہ کس طریقے سے آپ سب سے کم عمر میں اس عہدے پر فائز ہوئے، کس طریقے کی تعلیمات کی ہے آپ نے؟ دیکھیے معاملہ وہی ہے کہ جب اسی چیز کو ہے، اور اسے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ 7 برس کی عمر میں آپ منصب امامت پہ پہنچے۔ خود یہ غیر نہیں بلکہ خواص کے نزدیک یہ مسئلہ تھا۔ لوگ خراسان میں جمع ہوئے، ایک صحابی کے گھر میں جمع ہوئے امام رضا علیہ السلام کے، اور وہاں پہ گریہ و ماتم، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگ کب تک امام رضا علیہ السلام کی عزاداری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال وہ گریہ کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی شہادت، لیکن اب اس کے بعد ہم کس کو امام مانیں، یہ 7 برس کے بچے کو یا یہ اس کے بالغ ہونے کا اس سے انتظار کریں کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا 15 سال کا ہو جائے گا یا کیا؟ تو اسی وقت امام کے ایک صحابی نے کھڑے ہوئے ان کا گریبان پکڑ لیا، کہا کیسی باتیں کرتے ہو، امام ہوتا ہے، اللہ جسے امامت دے وہ امام ہوتا ہے۔ کیا کہنا؟ اگر ایک دن کا بچہ ہو، ایک لمحے کا بچہ ہو، اگر اسے اللہ نے امام بنایا تو پوری دنیا پہ اس کی اطاعت واجب ہے، اور 100 برس کا بھی کوئی ہو اور اللہ نے اسے امام نہیں بنایا تو امام نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ امام وہی انداز ہے جو پیغمبر کا انداز ہے، وہی انداز ہے جو امیر المومنین کا انداز ہے، کہ جب کچھ یہی جو 40 فقہا، علماء، مفسرین، عام پبلک نہیں، جی عام پبلک نہیں، عام پبلک کا نہیں، بلکہ یہ آئے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کی، اس کے بعد مدینے آئے، چھٹے امام کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، اور اس کے بعد خادم نے ان لوگوں کو بلائے، عزت کے ساتھ بیٹھے یہ لوگ۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کے چچا جناب عبداللہ ابن موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے، وہ آ کے بیٹھے۔ ایک صحابی نے کوئی سوال، ایک صحابی سے مراد وہ ہے کہ جو ایک مفسر بھی ہے، جو ایک عالم بھی ہے، جو ایک متکلم بھی ہے، جو ایک اہل علم ہے، اہل نظر ہے، اس نے سوال کیا، انہوں نے اس کا کچھ اور جواب دیا، انہوں نے کوئی سوال کیا، سوال مشرق کا جواب مغرب کا، سوال دن کا تو جواب رات کا، اس طرح کے مسائل ہوئے۔ یہ لوگ بڑے مایوس ہو گئے، اٹھ کے جانے لگے، تبھی خادم آیا، اس نے کہا رکو بیٹھو، حجت خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام آئے، اپنے چچا جناب عبداللہ ابن موسیٰ کی بغل میں بیٹھے، پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر امام نے جواب دینا شروع کر دیا۔ تو اس میں سے ایک عالم نے کہا مولا ابھی یہی سوال آپ کے چچا سے پوچھا تھا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے، تو ہم آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ گروپ کا مسئلہ ہے جی، تو لہذا اس بات کو دبا دو، سگے چچا ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، گھر کی عزت باہر نہ اچھلے، گھر کی بات گھر میں دفن ہو جائے، اس پہ رواداری کا۔ اور لیکن یہاں حجت خدا یہ وہ رسول اللہ کے وارث ہیں کہ اگر سگا چچا بھی خراب ہے تو تبت یدا ابی لہب کی آیت آتی ہے،
واہ. اور اگر عجم کا رہنے والا اس لائق ہے کہ اسے گلے لگایا جائے تو پیغمبر نے کہا سلمان منا اہل البیت. واہ واہ. اگر ایک بلال حبش کے رہنے والے اس لائق ہیں تو ان کو مادن مسجد تک پہنچا دیا ہے، اذان کے مہر گنبد تک پہنچا دیا ہے، مینار اذان تک پہنچا دیا. تو امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے چچا جناب عبداللہ ابن موسیٰ سے کہا لا الہ الا اللہ. چچا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا جواب؟ یہ اس طرح سے آپ کو جب جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں آپ نے کیوں کلام کیا؟ واہ. امام نے باقاعدہ طور پہ جناب عبداللہ ابن موسیٰ کو ٹوکا ہے، روکا ہے. یعنی ان کے نزدیک دین اہم ہے جس طرح رسول اللہ کے نزدیک دین اہم تھا. کیا کہنے. پھر آپ دیکھیے کہ جناب عبداللہ ابن موسیٰ کو امام نے ٹوکا اور کہا کہ نہیں آپ ایسے نہ کریے، ایسے جواب نہ دیجیے. امام علیہ السلام نے جس طرح سے امامت کے لیے یعنی جو بھی آیا اس کے لیے اسی طریقے سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مامون نے آپ کو بلایا ہے اور اس کے بعد مامون کے پاس شکایت گئی ہے. مامون کے پاس شکایت گئی ہے جی. مامون سے کہا گیا کہ ان کے والد کی جگہ پہ وہ امامت کا اعلان کر رہے ہیں. کہا ان کے والد کے ساتھ جو کیا وہی کافی ہے میرے لیے، اب اس سے زیادہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. خیر بہرحال وہ مامون نے پھر جب دوبارہ یہ مسئلے کا حل جب یہ دوبارہ مامون نے آپ کو بلایا ہے تو مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل سے آپ کی شادی کی. لیکن امام ہے جس طرح رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ اگر سوکھے درخت میں نیچے بیٹھ جائیں تو وہ ہرا بھرا ہو جائے. بے شک بے شک. اب یہ معجزے کی بات کی تو امام کا جو معجزہ تھا اس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے اور ان کی حدیث کے بارے میں بات ہوتی ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں چاہوں گا ان دونوں سوالوں کا جواب آپ دے دیں کہ وہ معجزہ کیا تھا اور جو حدیث آپ نے بیان کی اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے وہ بھی آپ اس کو فرمائیں. امام محمد تقی علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے بغداد سے مدینے تو پھر راستے میں ایک مسجد تھی. مسجد کے کنارے ایک بیری کا درخت تھا جو سوکھا تھا، اس میں پھل نہیں تھے. امام علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں وضو کیا تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس کی بیری جو ہے جو پھل تھا اس کا وہ شیریں تھا، اس میں گٹھلی نہیں تھی اور لوگ شفا کے طور پہ اسے استعمال کرتے تھے. پھر اس کے بعد امام نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی تو مغرب کی نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کی. تو سورہ نصر کی طرح اسی لیے بعض علماء سیرت امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے نماز مغرب میں سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت ہے. پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام علیہ السلام کی ایک حدیث اور میں اپنے یعنی آپ سے یعنی وقت بھی ختم ہو رہا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ کار خیر کرنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. جی. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کار خیر کرے اسے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. کیا کہنے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو. کوئی لیٹے لیٹے کار خیر نہیں کر سکتا ہے، تندرستی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ غنا ہو، مالداری ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی اگر علم نہیں ہوگا تو ان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. جی. پتہ چلا کہ دولت مندوں کو اور دولت مند کیا جائے گا، فقیروں کو اور فقیر کیا جائے گا، ایسا ہو رہا. چوتھی چیز یہ کہی کہ توفیق ہو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. واہ واہ. لہذا اور یہ توفیق ہی اہم ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ کتنے پیسے والے ہیں حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں، کتنے پیسے والے ہیں زیارتوں پہ نہیں گئے، توفیق نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس کرونا وبا میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو دولت پہ دولت جمع کیے ہوئے ہیں، بینک بیلنس بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی خرچ نہیں کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ توفیق نہیں ہے. کیا کہنا. لہذا بہت بہت شکریہ. بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن اور ہم گفتگو کر رہے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے کردار کے بارے میں کیونکہ آج یوم شہادت امام کا ہے. وقت کے امام کے حضور عزت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آئی ناظرین اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے. اللہم عاجل ولیک الفرج.